السلام علیکم ناظرین شیخ ابو رضیہ سمجھ چکا تھا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ فدائیوں میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے کا جذبہ سرد پڑ چکا تھا، یا پھر مشیت عزی ان کے طوفان فتنہ انگیز کو مزید برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ شیخ الرئیس کو جس بات کا سب سے زیادہ صدمہ تھا وہ صلیبی حلیفوں کی بے وفائی و بے اعتنائی تھی۔ انہیں بار بار مدد کے پیغام بھیجنے کے باوجود کسی نے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جس سے ان کی ذرا سی ہمت بند پاتی۔ اس نازک ترین دور میں پہلی بار شیخ ابو رضیہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس نے گل وقوز کی بات مان کر غلطی کی تھی۔ شیخ کبیر الدین اگر زندہ ہوتا تو یقیناً حالات کا رخ کچھ اور ہوتا۔ اس نے اپنے دفاعی رفقا کے ساتھ طویل نشست میں صلاح و مشورہ کیا۔ سلطان بیبرس کے تیور دیکھتے ہوئے انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ وہ انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ کچھ رفقا نے سلطان بیبرس کے ساتھ معاہدہ امن کا مشورہ دیا، مگر پرجوش دائیوں نے یہ پسپائی و ذلت گوارا نہیں کیا اور کلا بند ہو کر لڑائی کو ترجیح دیا۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے کہ اسلامی لشکر نے قلعہ میں سیاف کا گھیراؤ کر لیا اور تاخیر کیے بغیر منجنیقوں سے سنگ باری شروع کر دیا۔ قلعہ بنیاز کے حشر کی باز گزشت پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی، اس لیے اہل قلعہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا۔ قلعہ مسیاب میں عام فدائی سپاہیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں جنگجو عورتیں موجود تھیں جنہیں خنجر زنی کی خصوصی مہارت سے آراستہ کیا گیا تھا۔ شیخ ابو رضیہ نے قلعے میں موجود افراد کی تفصیل معلوم کی۔ اسے بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ قلعے میں عورتوں سمیت سپاہیوں کی تعداد 7,000 تھی۔ فدائیوں کی بڑی تعداد پہلے مرکے کی بھیڑ چڑھ چکی تھی۔ شیخ ابو رضیہ نے اپنی عسکری قوت کی کمی کے پیش نظر اس بات پر زور دیا کہ فی الوقت سلطان بیبرس کے ساتھ صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے، مگر دائیوں نے اسے خوف سے تعبیر کرتے ہوئے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اعلان کیا۔ شیخ ابو رضیہ کو فدائیوں کی شکست واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ اپنے دائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ تمام سپاہیوں کو فصیلوں پر تعینات کر دیا گیا تاکہ وہ اسلامی لشکر کو فصیل میں شگاف ڈالنے سے باز رکھیں۔ فصیل سے تیروں کی بوچھاڑ کی گئی جس کے باعث اسلامی لشکر کو کسی قدر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سلطان بیبرس نے صورتحال کو طول دینے کی بجائے آگ کے گولے برسانے کا حکم دیا۔ بڑے بڑے پتھر آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوئے قلعے کے مختلف حصوں کو نشانہ بنانے لگے۔ فصیل پر ایسے تابڑ توڑ حملے کیے گئے کہ فدائیوں کے لیے مورچے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ 2 دن کی لڑائی کے بعد ہی اسلامی لشکر فصیل میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے قلعہ مسیاب میں داخل ہو گئے۔ مجاہدین نے سلطان بیبرس کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی نہایت بے دردی سے مرتد فدائیوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ قلعہ مسیاب کے گلی کوچے لاشوں سے بھر گیا، ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ یہ لڑائی اس قدر شدید تھی کہ مجاہدین نے بلا تمیز قتل عام کیا۔ فدائی عورتیں بھی تیزی شمشیر سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ شیخ ابو رضیہ اس کے خالص رفقا اور منتظمین سلطنت بھی نہ بچ سکے اور گمنامی و ذلت کی موت مارے گئے۔ سلطان بیبرس اطمینان سے قلعہ کے باہر اپنے خیمے میں بیٹھا رہا۔ شام پڑنے پر مجاہدین کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا اور بچے ہوئے افراد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ قلعے کے مختلف حصوں سے چھپے ہوئے افراد کو نکال کر باہر لایا گیا۔ ان کی تعداد 1200 کے قریب تھی۔ سلطان بیبرس نے انہیں بھی دین اسلام پر واپس لوٹنے کی ترغیب دی، جس پر وہ بلا تردد متفق دکھائی دیے۔ سلطان بیبرس نے فدائیوں کے 3 اہم قلعوں کی فتح کے بعد قلعہ الکاف کی جانب توجہ کی۔ یہ قلعہ بھی زیادہ مدافعت نہ کر سکا اور 1 ہفتے کی مزاحمت کے بعد ڈھیر ہو گیا۔ فدائیوں کی کثیر تعداد کو بلا دریغ ہلاک کر دیا گیا۔ سلطان بیبرس نہایت اطمینان سے فدائیوں کا خاتمہ کرتا چلا گیا۔ 24 قلعوں کو ان کے قبضے سے چھڑا کر سلطانی تحویل میں لے لیا گیا۔ کچھ قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جبکہ کچھ اہم قلعوں کی مرمت کرتے ہوئے وہاں اسلامی چھاؤنیاں بنا دی گئیں۔ 11 ماہ تک جاری رہنے والی اس پرصعوبت مہم سے فارغ ہو کر سلطان بیبرس نے قاہرہ واپسی اختیار کی۔ باطنی فدائیوں پر سلطان بیبرس کی اس کاری ضرب نے ان کا کلیتاً خاتمہ کر دیا تھا۔ بلاد شام کے اطراف میں موجود یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ باطنی فدائیوں کی ہولناکی و تباہی کا اثر قریبی تمام صلیبی حلقوں پر پڑا اور وہ بے چین دکھائی دیے کیونکہ سلطان بیبرس کی اسلامی سلطنت کی سرحدیں ان کے بالکل ساتھ جڑ چکی تھیں۔ ان کے خاص فدائی حلیف طبقے کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ سلطان بیبرس نے اس قدر سخت انتظامات کیے کہ قلعوں میں سے کوئی شخص پہاڑی علاقوں میں فرار نہ ہو پایا
مختلف خفیہ راستوں کو پہلے ہی منہدم کر دیا گیا تھا۔ اگر کچھ فدائین پہاڑی علاقوں میں رپوش ہونے میں کامیاب بھی ہوئے تھے تو ان کی رپوشی اسلامی ریاست کے لیے نقصان دہ نہیں تھی، کیونکہ وہاں قائم کی گئی چونیاں ان کے خاتمے کے لیے ہر وقت موجود تھیں۔ سلطان بیبرس نے گرفتار شدہ فدائی افراد کو بلاد مصر کے مختلف شہروں میں آباد کرتے ہوئے یوں بکھیر دیا کہ وہ شاید ہی کبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھ پائے۔ ان فدائیوں کی کڑی نگرانی کی گئی۔ جو کوئی مشکوک حرکت میں مبتلا دیکھا گیا تو فوراً اس کی خبر گیری کی گئی۔ چند بار کی کھنچائی کے بعد فدائیوں کو یقین ہو گیا کہ انہیں اگر بلاد اسلامیہ میں رہنا ہے تو وہ پرامن مسلمان شہری بن کر ہی رہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی خفیہ مخبر انہیں زندگی کی قید سے نجات دلا دے گا۔ سلطان بیبرس کی حکمت عملی کے باعث مرتدین اسلام کا یہ گروہ پرامن شہری بننے پر مجبور ہو گیا۔ حسن بن سبا کی شروع کی ہوئی اسلام دشمن تحریک 182 سال تک اپنی فتنہ انگیزی اور دہشت گردی کا طوفان برپا کرنے کے بعد صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ سلطان بیبرس کے اس اہم قدم کے باعث تمام علماء دین اور اسلام پسند عناصر نے اسے بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، گل وقوز قلعہ بنیاز کی لڑائی کا انجام دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ اب بازی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، لہٰذا اس کا مزید وہاں موجود رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور ضروری اسباب کاٹھی سے باندھ لیے۔ جو ہی شام کے سائے گہرے ہوئے تو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ تیز رفتاری سے اس عذاب زدہ علاقے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ پہاڑی راستوں سے سفر کرتی ہوئی کوہ قفقاز کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی منزل کیا ہے اور اسے اب کس جانب جانا چاہیے۔ کوہ قفقاز کے نزدیک پہنچتے ہی اس کی نگاہ مخصوص قسم کے مورچوں پر پڑی جو پہاڑیوں پر ایک ترتیب سے بنائے گئے تھے۔ اسے یہ مورچے دیکھ کر کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ ان مورچوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے پریشان کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک غور کرنے کے بعد اس کا ذہن جیسے کھل سا گیا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ رنگنے لگی۔ اس کی یادداشت نے وہ خاص بات اس پر یاں کر دی تھی۔ مورچوں کی تعمیر کا انداز زرعی خیل قبائل کا تھا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ زرعی خیل سلطنت کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سلطنت کے دارالحکومت سرائے میں اس کے اپنے مقیم تھے۔ اپنوں کی یاد نے اسے چند لمحوں کے لیے جھنجھوڑ دیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا تلخ ماضی اس کا منہ چڑھانے لگا۔ اس کے سگوں نے اس کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ اس کی زندگی کی خوشیوں کو اپنے مفادات کے لیے بربادی میں بدل ڈالا۔ اسی لمحے تخیل کے پردوں پر اسے اپنے نانا مانکانا کا مکروہ چہرہ دکھائی دیا، جو اسے آخری رسم کی بھیڑ چڑھا کر اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ اپنی بربادی کے ایک مجرم شاہ خان کو گل وقوز نے سزا دے ہی دی تھی، مگر اس کا اصلی مجرم قبیلہ سرخ غر کا سردار مانکانا بھی باقی تھا۔ گل وقوز نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے زندگی کا بڑا حصہ سسکتے تڑپتے گزارا ہے تو ان لوگوں کو بھی زندہ رہنے اور ہنسی خوشی کی زندگی بسر کرنے کا حق نہیں دے گی۔ وہ ان کی زندگی کو جہنم کا نمونہ بنا ڈالے گی۔ اسی لمحے اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں سرائے کی جانب موڑ لی۔ اسے اپنی منزل اور جینے کا مقصد مل چکا تھا، خون کے رشتوں کی خوشیوں کا خاتمہ۔ ناظرین، وہ برق رفتار گھڑ سوار ہوا سے باتیں کرتا ہوا ٹریپولی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شکل و صورت سے وہ عیسائی زائر دکھائی دے رہا تھا جو کہ کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے ٹریپولی پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ایک بھی جانب ایک ہرن لٹک رہا تھا جسے شاید اس نے راستے میں ہی شکار کیا ہو۔ ٹریپولی عیسائیوں کا ایک بڑا قلعہ نما شہر تھا جسے سلطان بیبرس سے معاہدہ امن کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ شہر انطاکیہ کے ساتھ متصل تھا اور نہایت خشک اور پتھریلے علاقے پر واقع تھا۔ شام و لبنان سے نکالے گئے عیسائی اور صلیبی بھگوڑے یہیں پناہ گزین تھے۔ انہی میں انطاکیہ کا سابق بادشاہ بہمنڈ بھی شامل تھا۔ شاہ بہمنڈ جن دنوں ریاست نوبہ میں گیا ہوا تھا، انہی دنوں میں سلطان بیبرس کی زبردست یلغار اس کی سلطنت کو بہا لے گئی تھی۔ عرض نوبہ سے شکستہ حال وہ ٹریپولی پہنچا اور وہیں مقیم ہو گیا۔ اس کی نئی ریاست انطولیہ قرار پائی تھی۔ یہ ریاست برائے نام ہی تھی، کیونکہ نہ تو اس میں زیادہ آبادی تھی اور نہ ہی زیادہ رقبہ۔ خشک سالی کی دشوار زندگی گزارنے کی بجائے عیسائی خاندان قریبی ریاست قسطنطنیہ میں چلے جانا زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ پھر بھی عیسائیوں کی کافی بڑی تعداد جہاں آباد تھی۔ وہ گھڑ سوار جب ٹریپولی پہنچا تو شکار کیا ہوا ہرن دیکھ کر بے شمار افراد کے منہ کھلے رہ گئے۔ گھوڑ سوار نے چند لوگوں سے شاہی دربار کا راستہ معلوم کیا اور سیدھا دربار جا پہنچا۔ اس نے درباری محافظوں کو اطلاع دی کہ وہ بلاد مصر کا قاصد ہے
اور ایک ضروری سلسلے میں شاہ بہمن سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ جب شاہ بہمن کو معلوم ہوا کہ سلطان بیبرس کی جانب سے کوئی پیغام آیا ہے تو وہ حیران دکھائی دیا۔ اس نے قاصد کو دربار میں طلب کر لیا۔ قاصد بڑے فخری انداز میں کندھوں پر ہرن ڈالے ہوئے دربار میں داخل ہوا۔ سب لوگ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ قاصد سے آمد کا مقصد دریافت کیا گیا تو اس نے ہرن فرش پر ڈالتے ہوئے مخصوص سفارتی انداز میں کہا، شاہ بہمن، میرے آقا ملک الظاہر سلطان رکن الدین محمود بیبرس کو بے حد افسوس ہے کہ آپ ان تاکیہ سے بے دخل کیے جانے کے بعد اس پتھریلے ملک میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ان تاکیہ کی بہاریں تو آپ کو واپس نہیں مل سکتی ہیں جہاں آپ بلا خوف ہرن کے شکار کا شوق فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ ٹریپولی میں ہرن دستیاب نہیں ہوتے، لہٰذا میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ ہرن شکار کر کے آپ کے لیے بطور ہدیہ بھیجا ہے تاکہ آپ کے جذبات کو تسکین مل سکے۔ اسے قبول کر کے میرے آقا کو شکر گزار ہونے کا موقع دیجیے۔ قاصد کی کڑکدار آواز نے پورے دربار پر گہرا سکوت طاری کر دیا تھا۔ شاہ بہمن اس عجیب پیغام اور تحفے کو دیکھ کر کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کمزور لہجے میں سلطان بیبرس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس تحفے کو قبول کرنے کا اظہار کیا۔ قاصد کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرائے جانے کا حکم دیا گیا تو قاصد نے معذرت کرتے ہوئے فوری واپسی پر اصرار کرتے ہوئے بتایا کہ سلطان بیبرس اس کے جواب کا بے تابی سے منتظر ہے۔ یہ دوسری بات تھی جس نے پورے دربار کو سراسیمگی میں مبتلا کر دیا کہ سلطان بیبرس ٹریپولی کے قریب ہی موجود ہے۔ شاہ بہمن نے سلطان بیبرس کے نام پیغام میں پوری یقین دہانی کری کہ وہ کسی بھی ایسی نامناسب سرگرمی میں شامل نہیں ہے جو بلاد اسلامیہ کے خلاف ہو، اور نہ ہی اس کا ریاست قسطنطنیہ کے کسی معاملے میں شریک بننے کا کوئی ارادہ ہے۔ سلطان بیبرس کو اس کی جانب سے بے فکر رہنا چاہیے۔ قاصد اجازت لے کر وہاں سے نکلا اور دربار سے باہر کھڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوا۔ ابھی وہ چلنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک شخص تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ قاصد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ شخص قریباً ہانپ رہا تھا۔ خشک موسم اور ہلکی سردی کے باوجود اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ سنو بھائی، کیا مجھے تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ وہ شخص تیزی سے بولا۔ میں تو شاہی قاصد ہوں، میں بھلا تمہیں کیسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ میں تمہیں خداوند یسوع مسیح کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں اس خوفناک پتھریلی زندگی سے عاجز آ چکا ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے اپنے ساتھ ارض مقدس لے چلو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں ارض مقدس ہی واپس لوٹوں گا؟ کیا مطلب ہے؟ تم ارض مقدس میں نہیں رہتے ہو؟ اس شخص کا چہرہ حیرت سے ہٹ گیا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ میں شاہی قاصد ہوں۔ میں یہاں سے سیدھا سلطان کے پاس جاؤں گا جو کہ آج کل دمشق میں موجود ہیں، تو تم مجھے دمشق ہی لے چلو۔ وہ شخص لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ تمہیں یہاں رہنے میں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ قاصد نے دریافت کیا۔ بھائی کیا بتاؤں، جب ان تاکیہ میں رہتا تھا تو زندگی کی سب آسائشیں میسر تھیں۔ جب وہاں سے دربدر ہوا تو اسی دن سے افلاس و فقر نے میرا گھر دیکھ لیا ہے۔ مگر میرے آقا نے ان تاکیہ سے تو کسی عیسائی کو زبردستی نہیں نکالا۔ اس کسی کو جانے دو، تم مجھے دمشق لے چلو۔ وہاں کم از کم کچھ کرنے کو تو ملے گا، یہاں تو کرنے کے لیے کام بھی نہیں ملتا۔ وہ شخص اپنے ضد پر قائم تھا۔ یہ بات تو طے ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ دمشق نہیں لے جا سکتا، البتہ تمہیں اپنی ایک قیمتی انگوٹھی دے سکتا ہوں۔ اسے شاہی دربار میں دکھا کر تم کچھ انعام پا سکتے ہو۔ اس رقم سے کچھ کر سکو تو مجھے خوشی ہوگی۔ قاصد نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتار کر اس کے حوالے کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دیا۔ وہ شخص انگوٹھی ہاتھ میں لیے شکر گزار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ وہ ابھی انگوٹھی ٹٹول رہا تھا کہ دو درباری محافظوں نے تیزی سے اسے اپنے نرغے میں لے لیا۔ وہ شاید پہلے سے اسے تاڑے بیٹھے تھے۔ وہ شخص انگوٹھی ہاتھ سے جاتی دیکھ کر بلند آواز میں شور و غلغلہ مچانے لگا۔ محافظوں نے جب معاملہ بگڑتا دیکھا تو وہ اسے گرفتار کر کے دربار میں لے گیا اور اس پر قاصد کے ساتھ ساز باز کا الزام لگایا۔ شاہ بہمن ابھی تک سلطان بیبرس کے پیغام کے سیر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے اس شخص سے معاملہ دریافت کیا۔ اس شخص نے قاصد کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو دہرا دیا۔ شاہ بہمن نے جب یہ سنا کہ وہ انگوٹھی دکھا کر دربار سے انعام حاصل کر سکتا ہے تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ انگوٹھی میں ایسی کیا بات ہے جو اسے انعام دینے پر مجبور کر دے گی۔ اس نے انگوٹھی ہاتھ میں لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ انگوٹھی قیمتی اور نفیس تھی جس کے بڑے نگینے پر ملک الظاہر کے الفاظ کندہ تھے۔ شاہ بہمن یہ عبارت دیکھ کر شک و شبے میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے چند افراد کو انگوٹھی کا معائنہ کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب کی رائے اس کے پاس پہنچ گئی
کہ یہ انگوٹھی بلاد اسلامیہ کے سلطان بیبرس کی ہی تھی۔ شاہ بومنڈ قاصد کے پاس اس انگوٹھی کی موجودگی کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ ایک درباری مصعب نے اٹھ کر دھیمے لہجے میں بتایا کہ وہ کافی دیر تک اس شک میں مبتلا رہا تھا کہ یہ قاصد عیسائی زہر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اتفاق سے اس نے انطاکیہ کی جنگ میں سلطان بیبرس کی ایک جھلک دیکھی تھی، اس لیے وہ اس قاصد میں اس کی شبہات کو محسوس کر رہا تھا، مگر یہ چونکہ ناممکنات میں سے تھا کہ سلطان بیبرس خود یہاں آتا، اس لیے اسے یہ صاف وہم لگا۔ مگر انگوٹھی کے معاملے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ قاصد کے روپ میں آنے والا شخص کوئی اور نہیں، سلطان بیبرس خود ہی تھا۔ اس کی تصدیق پر پورے دربار کو جیسے سانپ سونگ گیا ہو، ہر شخص چہرہ مجسمہ حیرت بنا دکھائی دیا۔ شاہ بومنڈ کی حالت بھی ان سے الگ نہیں تھی، اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ سلطان بیبرس کا مقصد کیا تھا۔ سلطان بیبرس صرف یہ جائزہ لینے آیا تھا کہ قسطنطنیہ کا راستہ کیسا دشوار ہے اور اناطولیہ کی حکومت اس سے کس قدر مزاحم ہو سکتی ہے۔ ایران کا شکار تو ایک بہانہ تھا جو کہ دربار تک رسائی کا ذریعہ بنا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ سلطان بیبرس نے قاصد کے روپ میں شاہ بومنڈ کو پوشیدہ الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اب کبھی اسلامی لشکر کی راہ میں آیا تو اسے شکار پہنچانے کی نوبت بھی باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متی الدین کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ تنہائی اور اندھیری قید کی صعوبتوں نے اسے دیوانہ بنا ڈالا۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے خود سے ہی باتیں کرتا رہتا، کبھی وہ بلند آواز میں کہہ لگاتا رہتا تو کبھی زندہ خانے کے در و دیوار سے اس کی سسکیاں سر ٹکراتی رہتی ہیں۔ اس کی زندگی قبر کا نمونہ بن کر رہ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یادداشت بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ اسے صحیح طرح سے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی کے کتنے برس زندہ خانے میں بسر کر چکا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اس تنہائی و تاریکی کی قید سے نجات کے لیے مرنا چاہتا تھا، مگر موت اس سے کوسوں دور بھاگ رہی تھی۔ چند ایک بار وہ بیمار بھی ہوا، مگر طبیب کی فوری کوششوں نے اسے موت کے کنویں میں گرنے سے بچا لیا۔ پھر وہ دن اس کی زندگی میں ایک نیا پن لایا جب اسے اس طریق زندہ خانے سے باہر نکالا گیا اور اس کی وضاحت درست کی گئی۔ اس کے بڑے ہوئے الجھے بالوں کو جب تراشا گیا تو متی الدین کا چہرہ بجھ سا گیا۔ کٹے ہوئے بالوں میں کئی سفید گچھے موجود تھے جو کہ اس کی ڈھلتی ہوئی جوانی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ بڑھاپے کے آثار دیکھ کر وہ خاموش رہا، جانے کیوں اس میں اتنی ہمت ہی پیدا نہیں ہو پئی کہ وہ کسی سے یہ دریافت کر لیتا کہ یہ تبدیلی کیوں کر رونما ہوئی ہے۔ اسے نہلا دھلا کر سفید لباس پہنایا گیا اور عمدہ کھانا پیش کیا گیا۔ متی الدین کھانا کھانے کی بجائے میز خلا کو گھرتا رہا۔ دربانوں نے اسے کھانا کھانے کے لیے کہا تو وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ کھا پایا۔ دسترخوان سمیٹ لیا گیا۔ شام کے وقت اسے آگاہ کیا گیا کہ اسے کچھ دیر بعد سلطان بیبرس کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ چپ رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ارزق کا چہرہ نمودار ہوا، وہی ارزق جسے اس نے اپنا دوست سمجھا تھا، مگر اچانک وہ سلطان بیبرس ثابت ہوا اور اس تعویذہ دوست نے اچانک اس کی زندگیوں کو طریقوں کے حوالے کر دیا۔ شام کو متی الدین کو سلطان بیبرس کے خاص شاہی کمرے میں لے جایا گیا۔ سلطان بیبرس قیمتی قالین کے فرش پر گو تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ متی الدین کے اس کے مقابلے بٹھا دیا گیا۔ سلطان بیبرس نے محافظ کو اشارہ کیا تو وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک دونوں جانب گہری خاموشی چھائی رہی۔ سلطان بیبرس کچھ دیر بعد اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ دوسری مصروفیات کے پیش نظر مجھے تمہارا خیال نہیں رہا اور تم اپنے جرم سے زیادہ سزا بھگتتے رہے۔ میں فدائی تو نہیں تھا، متی الدین نے دھیمے انداز میں شکوہ کیا۔ تم کیا تھے اس بارے میں تمہیں کوئی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری غلطی ہے کہ مجھے تمہارا معاملہ بہت پہلے نپٹا دینا چاہیے تھا، مگر شاید قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، مگر متی الدین نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں آج بھی تمہارا دوست ہوں۔ اگر آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو تو یہ ایک دوست کی ہمدردی ہے، ورنہ تم شاید یوں ہی کسی دن زندہ خانے میں ہی مر جاتے۔ سلطان بیبرس نے جواب دیا، میرا جرم کیا تھا جو مجھے یہ سزا دی گئی؟ متی الدین نے تلخی سے پوچھا، فدائیوں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہی تمہارا حقیقی جرم تھا۔ تم خلیفہ اسلام کی جان کے در پہ تھے۔ فدائیوں کے ہاتھوں میں کھیل کر تم مسلمانوں کو وہ سنگین نقصان پہنچانے والے تھے جس کا ازالہ ہونا بڑا مشکل تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے تمام امت کو یکجا کیا، ان میں اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیا۔ مسلمانوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے
میں نے قہرہ میں خلافت کی شمع روشن کیا اور تم اپنی خود غرضی کے پیش نظر اسے ہی بجھانا چاہتے تھے۔ افسوس، صد افسوس ہے، قسم خدا کی تمہارا جرم ایسا بھیانک ہے کہ اگر میں تمہیں اس وقت موت کی سزا سنا دیتا تو بھی مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ سلطان بیبرس کا لہجہ درست ہو گیا تھا۔ متی الدین کا چہرہ ندامت میں ڈوب گیا اور سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ متی الدین، سلطان بیبرس کچھ توقف سے بولا، تم بھی دوسروں کی مانند ایک انسان ہو، چونکہ غلطیاں کرنا انسان ہی کا کام ہے، اس لیے تم نے بھی ایک غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلطان بنایا ہے، ممکن ہے کہ اس دوران مجھ سے بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں۔ اگر میرا رب مجھے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو مجھے بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی اہلیت کا ظرف پیدا کرنا ہوگا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے زندہ سے باہر نکلوایا ہے کہ تمہیں مزید سزا دینے کی بجائے عزت کی زندگی بسر کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر سکوں۔ شاید یہ موقع تمہاری سزا کی صحبت کا کچھ مداوع کر دے۔ متی الدین کے چہرے پر ندامت کسی قدر کم ہوئی تو ذہن کے دریچوں میں روشنی پھیلنے لگی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ سلطان بیبرس کو کیسے معلوم ہو گیا۔ کیا تمہیں کامل یقین ہے کہ میں یہاں سے باہر نکل کر دوبارہ فدائیوں سے نہیں ملوں گا؟ اچانک اس نے لاشعوری انداز میں سوال کیا۔ سلطان بیبرس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً اب تم کسی بھی فدائی سے ملاقات نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ بلاد شام کے اطراف میں کوئی فدائی زندہ نہیں بچا، سلطان بیبرس نے اسے بتایا۔ تو متی الدین کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ متی الدین بمشکل بول پایا۔ اسلامی لشکر نے شدید کارروائی کے بعد تمام فدائی قلعوں پر قبضہ کر لیا ہے اور تمام فدائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ البتہ جو توبہ کرنا چاہتے تھے انہیں امان دے کر مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا ہے۔ اگر تم وہاں جانا چاہو تو میں تمہیں وہاں بھجوانے کا انتظام کر دیتا ہوں تاکہ تم اپنی آنکھوں سے حقیقت کا مشاہدہ کر لو۔ متی الدین گنگ بیٹھا رہ گیا، اس کا ذہن بار بار گلوکوز کی جانب بھٹک رہا تھا۔ تو کیا گلوکوز بھی ماری گئی؟ ہاں، ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ ان فدائیوں کے بیچ میں مجھے ایک ایسی عورت کو دیکھنے کا موقع ملا جو یقیناً تتاریون نسل تھی۔ وہ تمام کارروائی کے دوران فدائیوں سے الگ تھلگ رہی اور ایک بلند پہاڑی پر بیٹھ کر شاید یہ سمجھتی رہی کہ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ وہ یقیناً گلوکوز ہوگی۔ متی الدین بےتابی سے بول اٹھا، اس کا ستا ہوا چہرہ کھل سا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہو سکتی ہے، چونکہ اس نے نہ تو فدائیوں کی کچھ مدد کی اور نہ ہی ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا، اس لیے میں نے اس کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ چند دن کے بعد وہاں سے کوکفکاز کی طرف روانہ ہو گئی اور شاید اس کی منزل سرائی ہی ہو، سلطان بیبرس نے کہا۔ متی الدین آخری جملے پر چونک سا گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سلطان بیبرس اس سے اتنی دیر سے اس گفتگو میں بے شمار باتیں ایسی بھی کر چکا ہے جو یقیناً اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھیں، کیونکہ متی الدین نے اسے کبھی بھی اتنی تفصیل سے پہلے بات چیت نہیں کی تھی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے سلطان بیبرس کی جانب دیکھنے لگا۔